آزاد کشمیر ریڈیو تراڑکھل شارٹ ویو 7265 کلو ہرٹز اور ریڈیو پاکستان اسلام آباد میڈیم ویو 585 کلو ہرٹز پر پروگرام پیش خدمت ہے کشمیر منظرنامہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان آزاد کشمیر ہندوستان کی غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر اور ہندوستان کے اندر جہاں جہاں بھی ہمارے سامعین ہمیں سن رہے ہیں ان کو السلام علیکم۔ آزاد کشمیر ریڈیو تراڑکھل اور ریڈیو پاکستان اسلام آباد سے پروگرام کشمیر منظرنامہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان فیصل رضا خان۔ پروگرام کے پروڈیوسر ہیں انعام سمرو۔ سامعین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ کشمیر منظرنامہ روزانہ شام 6:10 سے رات 8 بجے تک پیش کیا جاتا ہے۔ ماہ مقدس رمضان المبارک کے دوران افطار ٹرانسمیشن بھی پروگرام کا حصہ ہے۔ سامعین، اگر آپ پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ اپنے موبائل فون سے MW لکھ کر اسپیس دیں، اپنا نام اور جگہ یا اپنے شہر کا نام لکھ کر 4471 پر ہمیں بھیج دیں یا 4471 پر ہمیں بھیجیے۔ سامعین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ کشمیر منظرنامہ میں ہندوستان کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کی تازہ ترین صورتحال ہم اپنے پروگرام میں ڈسکس کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی خاص طور پہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں سمیت تمام اقلیتوں کے ساتھ جو ظلم و زیادتی اور مظالم جو ڈھائے جا رہے ہیں اس پر ہم تفصیلی گفتگو کرتے ہیں۔ تو آج کے پروگرام میں بھی کافی ساری چیزیں ہم نے شامل کی ہیں، جس میں تازہ ترین جو صورتحال ہے بھارتی غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے اندر کیا صورتحال ہے اس کا جائزہ لیں گے اور اپنے ماہرین سے ہم گفتگو کریں گے۔ یاد ہے آپ آئیو، یاد خط لکھیو، یا پھر اپنی تصویر بنا بھیجو۔ ترے گل نا من زور تمنا اتھے زیر گی پوری بنا بھیجو۔ او قبر کڈے زبان تے یار کر گیو، قبر کڈی مان سے یار کر گیو، ہتھیں آپ نے کفن سلا بھیجو۔ سین سب کچھ کول کر ماں چھوڑے او پلے رہ گئی گل ان چار باقی، او ایک تے ملن گی رہی اوڈی کے پلے، ایک تے ملن گی رہی اوڈی کے پلے، دوجہ رہ گئی رون گی کار باقی۔
نتیجہ رہ گیا داغ جو دائیں آگا چوتھے رہ گئے انتظار باقی میرو جین نظیر دشوار میرو جین نظیر دشوار میرا مرن ماں کے دار باقی تیرے رب جانے خبر کس گلوں میری قسمت ماں لکھی جدائی کیوں ہے او اگے ہجر فراق ماں جان سکے اگے ہجر فراق ماں جان سکے خبر اس پاس لاپروائی کیوں ہے میرا رون تون گو مل سس تو اس کا وصل منگائی کیوں ہے او دیا دکھ نذیر نے سکھ دے گئے لیا دکھ نذیر نے سکھ دے گئے خبر ایسی سوداگری سامعین خوش آمدید. سامعین آپ آزاد کشمیر تراڑکھل شارٹ ویو 7265 کلو ہرٹز اور ریڈیو پاکستان اسلام آباد میڈیم ویو 585 کلو ہرٹز پر پروگرام سماعت فرما رہے ہیں کشمیر منظرنامہ. سامعین ہم نے پروگرام کے آغاز پر ذکر کیا تھا ہندوستان کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر اور ہندوستان کے اندر کی صورتحال جو ہے وہ کیا ہے، اور اس حوالے سے چند اہم ترین خبریں ہیں اس پر ہم ذرا نظر ڈالتے ہیں. برطانیہ میں قائم انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ایک پوسٹ جاری کی ہے جس میں کہا ہے کہ بھارتی وزیراعظم نریندر مودی بڑھتی سخت گیر ہندوتوا پالیسیوں سمیت اپنے غلط کرتوتوں کی وجہ سے بین الاقوامی سرخیوں میں رہتے ہیں، جن کا خصوصی نشانہ مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام ہوتے ہیں. یہ رپورٹ بڑی چشم کشا ہے اور اس پوسٹ کو بڑا جو ہے وہ صورت کے ساتھ لکھا گیا ہے. اس میں خاص طور پہ کہا گیا ہے کہ مودی کی بلڈوز سیاست، مقبوضہ جموں کشمیر کے معدنی وسائل کی لوٹ مار، صحافیوں کی گرفتاری اور بھارت میں اقلیتوں کو نشانہ بنانا اس وقت سر فہرست ہے. ایمنسٹی انٹرنیشنل کی کنٹری کوآرڈینیٹر برائے بھارت و نیپال چیری برڈ نے جو ہے وہ کہا کہ ہندوستان اسرائیلی طرز پر مشینری کا استعمال کرتے ہوئے کشمیریوں کے مکانات اور کاروبار کو بغیر کسی وارننگ یا معقول وجہ کے تباہ کر رہا ہے. کشمیریوں کے وسائل کو لوٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ماحولیاتی تباہی اور نقل مکانی کا سامنا صرف اور صرف کشمیریوں کو ہے.
اسی کے ساتھ کشمیری صحافی عرفان معراج کا ذکر کیا جن کو گرفتار کیا گیا، اور پھر انہوں نے خرم پرویز کا جو انسانی حقوق کے علمبردار ہیں ان کو گرفتار کیا گیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دنیا بھر سے 105 ممالک کی 300 سے زائد تنظیموں نے مواصلات، الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے بھارتی وزیر اشونو وشنو کو ایک کھلا خط لکھا ہے جس میں انہوں نے مطالبہ کیا کہ بھارت انٹرنیٹ کی بندش کے حوالے سے جو قانونی اور ریگولیٹری فریم ورک ہیں ان کا اثر نو جائزہ لے۔ غیر قانونی طور پر زیر قبضہ جموں و کشمیر میں قابض بھارتی حکام نے 3 درجن سے زائد کشمیری سیاسی نظر بندوں کو بھارت کے مختلف جیلوں میں جو ہے وہ منتقل کرنا شروع کر دیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہم ذکر کریں گے، جو ہے وہ نظر دوڑائیں گے آج جو خصوصی طور پر ہندوستان کے اندر کیا صورتحال ہے اس پر بھی۔ اس وقت جو ہے وہ تمام تر امور پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جناب ڈاکٹر محمد خان صاحب، بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ اس وقت جو ہے وہ ڈاکٹر محمد خان سے ہمارا رابطہ جو ہے وہ کچھ لائن میں شاید گڑبڑ ہے، اور یقیناً جیسے ہی جو ہے وہ لائن تھرو ہوتی ہے ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ تو سامعین، ہم ذکر کر رہے تھے کہ اس وقت جو صورتحال ہے، خاص طور پہ ہم بھارتی ذرائع ابلاغ کی جو رپورٹس ہیں ان میں بڑے واضح طور پر کہا گیا ہے کہ جموں کی کوٹ بھلوال جیل سے 2 درجن سے زائد اور بارہمولہ سب جیل سے نصف درجن سے زائد قیدیوں کو بھارتی ریاستوں ہریانہ اور اتر پردیش کی جیلوں میں جو ہے وہ منتقل کیا گیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں سمیت سینکڑوں بے گناہ کشمیری جو ہیں ان کو نئی دلی کی بدنام زمانہ تہاڑ جیل، آگرہ کی سینٹرل جیل اور یو پی کی نینی جیل، ہریانہ کی روہتک جیل، کرنال جیل، ممبیا، بنگلورو اور راجستھان کی سینٹرل جیل جودھ پور میں جو ہے وہ نظر بند کیا گیا ہے۔ گنجائش سے زیادہ قیدیوں سے بھری بھارت کی ان جیلوں میں 2021 کے آخر تک 5 لاکھ سے زائد قیدی تھے، جن میں سے زیادہ تر ایسے قیدی ہیں جن کے مقدمات عدالتوں میں زیر التوا ہیں۔ بھارت کے نیشنل کرائم ریکارڈ بیورو کے اعداد و شمار کے مطابق بھارت کی جیلوں میں اس وقت 5,54,034 قیدیوں میں سے 77.1% قیدی وہ ہیں جن کے مقدمات زیر سماعت تھے، اور 22.2% قیدی ایسے ہیں جن کی عدالتوں نے جنہیں سزا سنائی ہے۔ تو اس طرح تقریباً جو ہے وہ اب مقبوضہ کشمیر سے بیشتر جو معصوم کشمیری قیدی ہیں ان کو بھارت کے مختلف حصوں میں جو ہے وہ منتقل کیا جا رہا ہے۔ اور اس وقت ہندوستان کے اندر بھی جو صورتحال ہے وہ خاص طور پہ مسلمانوں اور اقلیتوں کے ساتھ جو ہے وہ ظلم و ستم کا سلسلہ جاری ہے۔ جی ہمارے ساتھ اس وقت جو ہے وہ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں بین الاقوامی امور کے ماہر جناب ڈاکٹر محمد خان صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، آپ کو ریڈیو آزاد کشمیر تراڑکھل اور ریڈیو پاکستان اسلام آباد میں خوش آمدید۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس وقت جو ہے وہ پوری دنیا سے مسلسل جو ہے وہ بھارت سے، ہندوستان سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ہندوستان مقبوضہ جموں و کشمیر کے اندر، ہندوستان کے اندر اقلیتوں خصوصاً مسلمانوں کے خلاف جو اور کشمیریوں کے خلاف جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا ہے اس پر جو ہے وہ جواب دہ ہو، اور پاکستان بھی صورت کے ساتھ یہ مطالبہ کرتا چلا رہا ہے کہ بھارت کو جو ہے وہ احتساب کے کٹہرے میں لایا جائے۔ کیسا دیکھتے ہیں اس ساری صورتحال کو اور اس وقت جو کشمیر میں خاص طور پہ صورتحال ہے؟ بہت شکریہ۔ دیکھیں، صورتحال تو انتہائی کشیدہ ہے ہندوستان میں، چونکہ آپ کے کوشچن کے 2 حصے ہیں۔ ایک ہندوستان میں جو اقلیتوں کے ساتھ، خاص کر کے مسلمانوں کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے، اور دوسرا ہندوستان سے باہر مقبوضہ کشمیر میں کشمیریوں کے ساتھ کیا ظلم و ستم کیا جا رہا ہے۔ تو پہلے میں اوور آل ہندوستان کی بات کرتا ہوں۔ ہندوستان کی حد تک یوں ہے کہ ہندوستان نے تو آپ کو پتا ہے کہ روز اول سے ہی ایک ڈسکریمنیشن کا ایلیمنٹ رکھا مسلمانوں کے خلاف، کہ اوور آل ایک سیکولرزم کا دنیا کو جھانسا دیا، اور دنیا کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ ہندوستان کا سیکولرزم اور ہندوستان کی جو ڈیموکریسی ہے، تو یہ دونوں بہت اہم اس کے کنسٹیٹیوشن کے حصے ہیں، اور دنیا میں اس کی ایکسیپٹیبلٹی کے لیے بہت اچھے کاریڈورس ہیں۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہندوستان کا جو سیکولرزم ہے وہ بھی کھل کھلا کے سامنے آ گیا، اور ہندوستان کی ڈیموکریسی کے خد و خال بھی پوری دنیا نے دیکھ لیے۔
اب چونکہ خاص کر کے مسلمانوں کے ساتھ جو اس وقت ہندوستان میں سلوک روا رکھا جا رہا ہے تو اس پہ آپ کا کوشچن ہے، تو میں یوں کہوں کہ 2019 میں سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ پاس کیا گیا. یہ پہلے بل تھا، پھر پاس ہوا اور اس کے بعد قانون بن گیا. اس کے تحت ہندوستان میں ملینز اینڈ ملینز جو مسلمان تھے تو ان کو ہندوستان کی شریعت سے ہاتھ دھونے پڑے، اور مقصد صرف یہ تھا کہ مسلمان چونکہ تعداد میں بڑھ بھی رہے تھے اور ہندوستان کی ٹوٹل پاپولیشن کا 17% بھی تھے، تو ہندوستان کی کوشش یہ ہے کہ جس فریکوینسی سے یا جس امپیٹس سے مسلمانوں کی تعداد ہندوستان میں بڑھ رہی ہے تو شاید موجودہ صدی کے آخر تک مسلمانوں اور ہندوؤں کی تعداد ہندوستان میں برابر ہو جائے گی. تو وہ جو ایلیمنٹ ہے ڈومینیشن کا، ہندویتا کا یا ہندوازم کا جو ایک ایلیمنٹ ہے تو وہ کسی نہ کسی صورت میں نیوٹرلائز ہو جائے گا. لہذا انہوں نے مسلمانوں کو وہاں کی شریعت سے محروم رکھنے کے لیے یہ سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ پاس کیا، اور آج ہندوستان میں اس کو سختی سے عمل ہو رہا ہے کہ مسلمان، بے شمار ریاستوں کے مسلمان ایسے ہیں جو کہ ہندوستان میں رہ تو رہے ہیں لیکن ان کو ہندوستان کی شریعت حاصل نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہندوستان میں جو مسلمانوں کے خلاف ایک سلسلہ ایلینیشن کا رہا وہ یہ رہا کہ مسلمانوں کو ملازمتوں میں بھی بہت محدود قسم کا کوٹا دیا جاتا ہے، اور وہ بھی لو ٹائپ جابز جو ہیں، مینیل جابز وہ دی جاتی ہیں. اور پھر مسلمانوں کے ساتھ جو امتیازی سلوک یہ رکھا جا رہا ہے جو سوسائٹی کے لیول پہ مسجدوں میں، بے شمار مسجدوں میں ایسا ہے کہ وہاں پہ نمازوں پہ پابندی ہے. پھر مسلمانوں کو فورس کیا جا رہا ہے کہ آپ کے چونکہ آباء و اجداد ہندوازم سے یا برہمنزم سے مسلمان ہوئے تھے تو آپ لوگ واپس آئے، اور اس کے لیے انہوں نے جو طریقہ کار رکھا تو وہ گھر واپسی کا ایک انہوں نے سلوگن رکھا کہ گھر واپسی، یعنی آپ لوگ واپس اپنے دین دھرم کو چھوڑ کے تو ہندوازم کی طرف آ جائیں. جو لوگ یہ کام نہیں ان کی بات سنتے تو ان کو بوڑھے ہوں، جوان ہوں، عورتیں ہوں یا مرد ہوں، ان کو پھر ڈسکریمنیشن اور ٹارچر اور ٹیز اینڈ ٹارچر یا پھر موت تک کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اسی طرح میں آپ کو بتاؤں کہ بین الاقوامی طور پہ بھی مسلمانوں کی جو پروموشن ہندوستان میں نہیں ہو رہی ہے اور نہ اندرون ملک یعنی ہندوستان میں ہو رہی ہے، وہ اس میں تعلیم کے میدان ہوں یا پھر مختلف اور ترقی کے میدان ہوں، مسلمان اگر آپ دیکھیں تو وہ ڈسکریمنیشن کا، پاورٹی کا اور ایلینیشن کا شکار ہے ہندوستان میں. اب آتے ہیں مقبوضہ کشمیر کی حد تک. مقبوضہ کشمیر کے لیے میں آپ سے گزارش یہ کروں، وہاں تو ظاہر ہے ہندوستان ایک قابض ہے، انویڈر ہے اور آکوپائنگ فورس ہے، ایک آکوپائنگ کنٹری ہے. تو ظاہر ہے مقبوضہ کشمیر کی جو افادیت ہے وہ اسٹریٹجکلی بھی ہے، یعنی جیو پولیٹیکلی بھی ہے اور اکنامکلی بھی ہے. اس کو ہندوستان نے 2019 میں ہی جو جموں اینڈ کشمیر ری آرگنائزیشن ایکٹ پاس کیا تو اس میں جو اسپیشل اسٹیٹس تھی وہ ختم کر کے تو وہاں آپ نے دیکھا کہ یونین ٹیریٹوریز بنا دیے گئے تاکہ وہاں کشمیریوں کو تقسیم بھی کر سکے مختلف طریقہ کار سے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ جو سب سے اس وقت خطرناک عمل ہے وہ ڈیموگرافک چینجز کا ہے اور وہ جو ڈیموگرافک چینجز ہیں وہ بڑی تیزی سے ہو رہی ہیں جس کا ہمیں ادراک بھی نہیں ہے. ہم پاکستان میں جو ہے ہمیں ادراک بھی نہیں ہے کہ وہاں کس سلسلے سے ڈیموگرافک چینجز ہو رہی ہے. اس کے لیے جو انجینئرنگ کی گئی وہ اوور دا ڈیکیڈز ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ جموں کے علاقے میں پہلے یہ کام امپلیمنٹ کیا گیا، مسلمانوں کو بے دخل کر کے پھر وہاں سے ہندوؤں کو آباد کیا گیا، اور آج وادی میں یہ کام بڑا تیزی سے ہو رہا ہے اور وادی کے لوگ صبح اٹھ کے دیکھتے ہیں کہ ان کی نیبرہڈ پہ کچھ اور لوگ آباد ہیں. پھر ان کی زمینیں زبردستی ان سے لے کے تو نان مسلم، غیر مسلم اور غیر کشمیری ہندوؤں کو دی جا رہی ہیں جو ہندوستان کے مختلف شہروں سے یا مختلف صوبوں سے یا مختلف ریاستوں سے ریاست مقبوضہ کشمیر میں آتے ہیں. اب یہ جو سلسلہ ہے تو اس میں جو نوجوان وہاں پہ جب ریئیکٹ کرتے ہیں تو ان نوجوانوں کو مختلف طریقے سے ٹیز اینڈ ٹارچر کیا جاتا ہے اور موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے. اس میں آپ کو بتاؤں کہ جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہیں، لوگوں کو ارسٹ کیا جاتا ہے اور اسی ارسٹ کے دوران ہی ڈیٹینشن سینٹر میں ان کو مار دیا جاتا ہے اور ان کی ڈیڈ باڈیز کو کہیں چوراہوں میں یا کہیں روڈ کے کنارے پہ رکھ کے تو ایک فیک انکاؤنٹر کا بہانہ کیا جاتا ہے کہ وہ تو چونکہ ہماری فوج یا ہماری پولیس کے ساتھ لڑتے ہوئے مارے گئے. پھر مقبوضہ کشمیر میں جو مسلمان ایڈمنسٹریشن تھی اس سے پہلے 2019 سے پہلے وہ تمام ایڈمنسٹریشن چینج کر کے وہاں کے جو ڈپٹی کمشنر ہیں، کمشنرز ہیں، پولیس کے لوگ ہیں، محکمہ مال کے لوگ ہیں، کیونکہ سب سے اہم جو اس وقت سلسلہ ہے وہ محکمہ مال کے لوگ ہیں اور پولیس اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے لوگوں کو چونکہ نان مسلم ہندو لا کے آباد کر دیے گئے ہیں
تو ان کے ذریعے ڈیموگرافک چینجز بھی ہو رہی ہیں، اور پھر جوڈیشری میں جو لوکل جوڈیشری ہے مقبوضہ کشمیر میں، جو عدالتی سسٹم ہے، اس میں بھی غیر مسلموں کو رکھا گیا ہے. تو ظاہر ہے ان کے لیے پھر وہ ایک تو پہلے سے ہی جو قانون ہے جس میں پبلک سیفٹی ایکٹ ہے، آرم فورسز اسپیشل پاور ایکٹ ہے، تو وہ سارے کے سارے لاگو کر کے تو بڑی آسانی سے مسلمانوں کو الینیٹ بھی کیا جا رہا ہے، ٹیز اینڈ ٹارچر بھی کیا جا رہا ہے، اور الٹیمیٹلی کلنگ کا ان کو فیس کرنا پڑ رہا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے خود ذکر کیا کہ جو ہے وہ ہندوستان بڑے تیزی سے وہاں پہ آبادی کا تناسب اور جغرافیائی حیت تبدیل کر رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ بڑے گہرے ہیں، بڑے مضبوط ہیں، اور اسرائیل سے ہی انسپریشن لے کے اسی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے جس طرح فلسطینیوں کو جو ہے وہ چند علاقوں تک محدود کر دیا گیا، غزہ اور جو ہے مغربی کنارے تک، اسی طرح جو ہے وہ ہندوستان بھی اب تیزی سے جو ہے وہ اسی سلسلے کو آگے بڑھا رہا ہے، کیونکہ اس کے تمام تر جو فٹ سٹیپس ہیں ان کو دیکھیں، جیسے نسل کشی ہے، ماورائے عدالت قتل ہے، زمینوں پہ اور کاروبار پہ قبضے ہیں، املاک کو جو ہے وہ تباہ و برباد کرنا ہے، غیر کشمیریوں کو بسانا، ڈومیسائل جاری کرنا، آبادی کا تناسب جو ہے اس طرح بگاڑنا، تو یہ تو ساری صورتحال اسی طرف جا رہی ہے. بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے لیے جو تربیتی سٹاف تھا نا، نیوکلیئر سٹاف جی ہندوستان میں، وہ اسرائیل سے ہی لایا گیا. اور اس کے لیے ان کے جو پرانے وزیر داخلہ تھے وہ ایل کے اڈوانی تھے. ایل کے اڈوانی کے دور میں پلاننگ کی گئی. ایل کے اڈوانی کے دور میں بڑی اسٹریٹجک پلاننگ کی گئی تمام مسلمان ملکوں کے خلاف، جس میں پاکستان بھی تھا اور عرب ممالک بھی تھے. اور وہاں پہ جو مسلمانوں کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے ہندوستان کی جو ایمبیسیاں تھی مڈل ایسٹ میں، اس میں اسرائیلیوں کو لا کے تو پھر لوکل تعلقات بنائے گئے. آج جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، وہاں جو تبدیلی آ رہی ہے کہ ایک سافٹ کارنر آ رہا ہے وہاں پہ اسرائیل کے لیے عرب دنیا میں، تو اس کے لیے میں آپ کو بتاؤں کہ ہندوستان کے جو ایمبیسیز ہیں وہ استعمال ہوئی ہیں. ایل کے اڈوانی نے پھر مقبوضہ کشمیر کے لیے اور پاکستان کے خلاف جو مہم چلائی، اس میں ساری کی ساری تربیت اسرائیل سے لی گئی. ظاہرہ اسرائیل آج بھی 90 لاکھ سے کم لوگ ہیں وہاں پہ، تو اگر وہ پوری عرب دنیا کو انہوں نے ڈومینیٹ کیا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی سپیریئر اسٹریٹجی ہے جو کام کر رہی ہے. اور وہی اسٹریٹجی میں آپ کو بتاؤں کہ ہندوستان نے ان سے بائی کی. نہ صرف اسٹریٹجی بائی کی، میں آپ کو بتاؤں کہ جو لو انٹینسٹی کانفلکٹ میں جو ویپن استعمال کیے جاتے ہیں، جو سوفسٹیکیٹڈ ویپن ہیں، جس میں آپ نے دیکھا پچھلے عرصے میں کہ یہ جو شارٹ گن کا استعمال کیا گیا اور لوگوں کو پیرالائز کیا گیا، پیلٹ گنز کا استعمال کیا گیا، بالکل ہے ہندوستان نے اسرائیل سے دریافت کی. پھر مودی صاحب کے دور میں آپ نے دیکھا کہ نیتن یاہو کے ساتھ مودی نے اس حساب سے تعلقات اپنے استوار کیے جیسے وہ دو کوئی بہت ہی ٹریڈیشنل پارٹنر ہوتے ہیں یا کوئی رشتے دار ہوتے ہیں، یہ بہت ہی کلوز الائی ہوتے ہیں. اور وہ ساری چیزیں مقبوضہ کشمیر میں ان کی امپلیمنٹیشن جو ہے، دو کہ 1990 کی دہائی کے بعد شروع ہو گئی تھی، لیکن پریکٹیکلی جس کو امپلیمنٹ کیا گیا تو وہ 2019 کے بعد اس کی پریکٹیکل مینیفیسٹیشن ہمارے سامنے آئی. اور یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ کیا وہ ساری اسٹریٹجیز مماثلت رکھتی ہیں جو فلسطینیوں کے خلاف استعمال کی گئی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو یونین ٹیریٹوری میں تقسیم کرنا تھا مقبوضہ کشمیر کو، اور مختلف جو ڈیموگرافک چینجز اس وقت کی جا رہی ہیں، تو وہ ایگزیکٹلی اسی لائن پہ ہیں جیسے اسرائیل جو ویسٹ بینک کا علاقہ ہے یا پھر ایون غزہ کا علاقہ ہے، وہاں جیسے سیٹلمنٹس بن رہی ہیں یہودیوں کے لیے جو سیٹلمنٹ، تو ایگزیکٹلی اسی طرح یہ جو ماڈل ہے یہ بھی اسی طرح کا ماڈل ہے کہ اس میں ہندوؤں کو آباد کرنے کے لیے پنڈتوں کا سہارا اس طرح لیا جا رہا ہے کہ اگر پنڈت 10 فیملیاں ہیں تو وہ مقبوضہ کشمیر میں جب ان کو لایا جا رہا ہے تو وہ 1000 فیملی لائی جا رہی ہے. یعنی ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ 1990 کے بعد وہ 10 فیملیاں 1000 فیملی میں کنورٹ ہو گئی ہے. پر ان کے لیے بڑے سوفسٹیکیٹڈ جگہیں جن کو آپ فورٹ ٹائپ جگہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ کی جا رہی ہیں تاکہ ان کے خلاف مسلمان ریئیکٹ نہ کر سکیں. مسلمان یہ تو کہتے ہیں مقبوضہ کشمیر کے کہ پنڈت واپس آئیں اور وہ اپنی اپنی جگہوں پہ آ کے آباد ہوں، لیکن وہ کبھی بھی یہ چیز نہیں چاہتے کہ پنڈتوں کے گارب میں یا ان کے روپ میں آپ ہندوؤں کو اور وہ جو نان کشمیریز ہیں ان کو آباد کریں. لیکن یہ سیٹلمنٹس بڑی تیزی سے ہو رہی ہیں اور یہ جو ڈیموگرافی کا چینجز ہو رہی ہیں تو یہ بڑے سیٹل طریقے سے ہو رہی ہیں. یہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ہر اس کنسٹیچوئنسی میں جس میں مسلمان آباد ہیں یا مسلمانوں کا جو کینڈیڈیٹ الیکٹ ہوتا تھا اور وہ کسی بھی پارٹی کا تھا، تو آئندہ کے لیے وہ کینڈیڈیٹ بھی جو ہندو ہوگا. اور آپ نے دیکھا کہ پیچھے جو الیکشن ہوئے تھے 7-8 سال پہلے،
تو وہاں پہ جموں سے میکسیمم سیٹیں بی جے پی لے گئی، حالانکہ بی جے پی کا ایک سیٹ بھی نہیں ہوا کرتی تھی. جی بالکل. تو میں آپ کو بتاؤں کہ ایگزیکٹلی یہ ماڈل فالو ہو رہا ہے جو اسرائیل کا ہے، یہ کرتا رہا ہے. تو اسرائیل سے یہ صرف تربیت ہی نہیں لی گئی بلکہ اسرائیل کا ماڈل ہو بہو یہاں اپنایا جا رہا ہے. اور ان کی تربیت آ کے مقبوضہ کشمیر میں بھی ہوئی، ہندوستان کی فوج کے ساتھ بھی، ہندوستان کے پیراملٹری کے ساتھ، ہندوستان کی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ بھی. تو یہ ساری چیزیں اسی حساب سے وہاں پہ اپنائی جا رہی ہیں، اور مسلمانوں کو وہاں ڈسکریمنیشن کا اور ایلینیشن کا خطرہ، یعنی اپنے ہی ریاست میں مسلمان وہاں ایک طرح سے اجنبی ہوتے جا رہے ہیں. اور جیسے آپ فرما رہے تھے پہلے کہ اب تو مختلف جیلوں سے بھی کشمیری نوجوانوں کو ہندوستان کے مختلف صوبوں کی جیلوں میں منتقل کیا جا رہا ہے. جی بالکل. اب یہ ایسے مہم ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ان اینڈنگ ہے، اور اس سلسلے میں پاکستان کو مضبوط ہونا بڑا ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان اندرونی طور پہ بڑا اسٹرانگ ہوگا تو تب ہندوستان کے یہ جو اوچھے ہتھ کنڈے ہیں اور اسٹریٹجک لیول کی جو پلاننگ ہے اس کو کاؤنٹر بھی کر سکے گا اور دنیا کو ان ساری چیزوں سے آشکار بھی کر سکے گا. بالکل ایسا ہی ہے. اور ڈاکٹر صاحب یہاں ایک بڑی اہم جو نقطہ ہے کہ ہندوستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں مودی سرکار جو ہے وہ G20 اجلاس کا انعقاد کرنے جا رہی ہے. ایک خاص حصہ جو ہے اس کو وہاں پر منعقد کرنے جا رہی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اسی کی آڑ میں ایک فالس فلیگ آپریشن جو ہے اس کو بھی پلان کیا جا رہا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک طرف جو ہے وہ ہندوستان دنیا کو سب اچھا دکھانے کی کوشش کر رہا ہے، اور پھر در اندازی اور اس طرح کے جو معاملات ہیں دہشت گردی اور اس کا الزام پاکستان پر لگانے کے لیے ساتھ ہی ایک فالس فلیگ آپریشن بھی پلان کر رہا ہے، تاکہ وہ ممالک جو وہاں جو ہے وہ اجلاس اٹینڈ کرنے کے لیے آئیں تو ان کو جو ہے یہ بتایا جائے کہ یہاں ہے تو سب کچھ اچھا، لیکن پاکستان جو ہے یہ سارے معاملات کر رہا ہے. اور یہ کیسا دیکھ رہے ہیں اس کو؟ کیونکہ کشمیری قیادت، حریت قیادت اس وقت شدید تذبذب میں ہے اور بہت تشویش کا اظہار کر رہی ہے ان تمام امور پہ، اور اسی وجہ سے وہاں کی جو اس وقت مقامی جدوجہد ہے وہ بڑی تیزی سے جو ہے وہ زور پکڑتی جا رہی ہے. تو کیسا دیکھ رہے ہیں اس کو؟ جی بالکل. فالس فلیگ آپریشن پہ میں پہلے بات کروں کہ ہندوستان نے ماضی میں جو کوشش کی 2016 میں اکتوبر 2016 میں جو جھوٹ کا ایک پلندہ تھا ان کا کہ فالس فلیگ آپریشن کیا، پاکستان نے کوشش کی کہ وہ سارے علاقے جو ہندوستان نے کلیم کیے تھے تو بیرونی جو انٹرنیشنل جرنلسٹ تھے، میڈیا کے لوگ تھے، ان کو دکھائے. تو کوئی کسی طرح کا بھی فالس فلیگ آپریشن نہیں تھا، لیکن یہ ضرور تھا کہ ہندوستان نے تمام موضوع پہ مقبوضہ کشمیر سے، یعنی آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کے جو بارڈر ہے، جو لائن آف کنٹرول ہے جس کو بیسیکلی سیز فائر لائن ہے، تو اس کو انہوں نے بہت ہارڈ رکھا، کافی عرصہ فائرنگ جاری رکھی. لیکن ڈیفینیٹلی وہ ہمت نہیں کر سکتے. ایک ہمت انہوں نے ضرور کی بالا کوٹ میں، اور وہ بھی ایریل آپریشن کوشش کی جو ان کے بھاگتے ہوئے جہاز تھے. اس کا پھر رسپانڈ آپ نے دیکھا کہ 27 فروری 2019 کو پاکستان نے کس خوبصورتی سے دیا. ہاں یہ بات آپ کی حقیقت ہے کہ جیسے مقبوضہ کشمیر میں یا ہندوستان کے مختلف علاقوں میں ماضی میں فالس فلیگ آپریشن کیے گئے اور ان کا بلیم پاکستان پہ لگانے کی کوشش کی گئی، لیکن یاد رکھیں کہ اب وہ وقت گزر چکا. میں اس لیے آپ کو کہتا ہوں کہ یہ جو لشکر طیبہ، جیش محمد اور اس طرح کی جو تنظیمیں تھیں، ان کو پاکستان پہلے ہی بین کر چکا. جو کسی نہ کسی صورت میں تو سمجھتا ہوں کہ شاید ہندوستان ان کے گارب میں پاکستان کو اکیوز کرتا تھا. اور وہ ممبئی اٹیک تھا، پارلیمنٹ اٹیک تھا 2001 کا، پھر بعد میں آپ نے دیکھا کہ جو اڑی اٹیک تھا، یہ پلوامہ میں جو کچھ ہوا. تو یہ وہ ساری چیزیں ہندوستان نے کی. لیکن آج میں آپ کو بتاؤں کہ مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کے درمیان جو سیز فائر لائن کے ساتھ ہندوستان نے فینسنگ کی ہوئی ہے، اس فینسنگ کے بعد تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پاکستان سے یا آزاد کشمیر سے کوئی لوگ سامان لے کے مقبوضہ کشمیر جا سکیں گے. پھر ان کا ویجیلنس سسٹم اتنا اسٹرانگ ہے، یہ چیز ہو نہیں سکے گی. لیکن پلان کرنے میں تو ظاہر ہے ہندوستان ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہے کہ پاکستان کو اس بلیم گیم میں لانے کے لیے فالس فلیگ آپریشن کرے اور دنیا کو یہ باور کرائے کہ یہ جو مقبوضہ کشمیر میں ویسے تو سب ٹھیک ہے، لیکن جو کچھ ہوتا ہے وہ پاکستان کی طرف سے ہوتا ہے. لیکن ایک چیز میں آپ سے اور بھی گزارش کروں کہ دنیا خاص کر کے EU ڈس انفو لیب جو تھی، اس میں پھر آپ نے دیکھا کہ 119 ممالک میں تو یہ ایکٹیو تھی اور تقریباً 127 ممالک میں یہ کمپین چلائی جا رہی تھی پاکستان کے خلاف. لیکن یہ یورپین جرنلسٹ نے اور یورپین اسپائنگ نیٹ ورک نے اس کو ایکسپوز کیا تھا. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ہندوستان کو کافی منہ کی کھانی پڑی، اور دنیا میں ہندوستان کا جو اس وقت ایک امپریشن ہے تو وہ ایک جارے کی حیثیت سے ہے، وہ میڈیا کا غلط استعمال کرنے کے حساب سے ہے.
اور دنیا کا جو امن تیوبارہ کرنے کے لیے اور مسلمانوں کے خاص کر کے مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں کے ساتھ جو ڈسکریمنیشن کیا تھا دنیا اس چیز کو سمجھ چکی ہے. بہرحال جو پرابلم میں آپ کو بتاؤں کہ پرابلم اس لیے آ رہا ہے کہ امریکہ کا یہ پھر یورپ کا شاید ہندوستان جو کہ بہت بڑا ملک ہے آبادی کے لحاظ سے تو ان کی اکانومی کے لحاظ سے یہ پھر چائنا کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ ایک پیئر کمپیٹیٹر کے حساب سے چائنا اس وقت یونائٹڈ اسٹیٹس ہے تو وہ انٹرسٹ سامنے رکھتے ہوئے تو شاید یورپین یا امریکن یا سویلائز انٹرنیشنل سوسائٹی بات نہیں کر رہی ہے. لیکن دنیا میں جو اکیڈیمیا ہے میڈیا ہے ان سب کو سمجھ ہے کہ یہ سارے سلسلے جو ہے ہندوستان کی طرف سے ہو رہے ہیں. اب جو G20 ممالک کی آپ نے فرمایا کہ وہ ایک کانفرنس کا ایک پورشن وہاں کرنے جا رہے ہیں تو یقیناً وہ دنیا کو یہ بتانے چاہتے ہیں کہ یہ ہندوستان کا حصہ ہے جی. لیکن سچ بڑا مختلف ہے. اس کی وجہ یہ ہے یہ تو انٹرنیشنل کمیونٹی کو سمجھنے کی ضرورت ہے مسلمان دنیا کو بھی اور باقی انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہ مقبوضہ کشمیر کی جو اس وقت اسٹیٹس ہے یا اوور آل کشمیر کی جو ڈسپیوٹڈ اسٹیٹس ہے تو یہ یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کے تحت ہے یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشن کے تحت ہے اور یہ ریزولوشن وہ ہیں جو کہ موسٹلی یورپین اور امریکہ نے ان کو سپورٹ کیا ہوا ہے اور اس میں یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل کی ریزولوشن ہے اور وہ اس چیز پہ مصر ہیں. وہ ریزولوشن جو ہے کہ مقبوضہ کشمیر یا کشمیر کے حوالے سے جو اسٹیٹس کو میں تبدیلی ہے وہ ہندوستان نہیں کر سکتا وہ وہاں کی اسمبلیاں نہیں کر سکتی بلکہ اس کی جو اسٹیٹس ہے وہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن یعنی پلبسٹ کے تھرو ہونا ہے اور پلبسٹ جو ہوگا وہ فری اینڈ فیئر ہوگا امپارشل ہوگا اور وہ یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کے اندر بھی ہوگا اور یونائٹڈ نیشن کے ریپرزینٹیٹیو اس کو کنڈکٹ کریں گے. لہٰذا یہ تو UN کی ریزولوشن ہندوستان کو ایک طرح سے فورس کر رہی ہے کہ یہ کشمیر کا اسٹیٹس جو ہے وہ ہندوستان کا انٹیگرل پارٹ نہیں ہے کشمیر. تو اس کے باوجود بھی اگر وہ کر رہا ہے تو میرا خیال ہے ہمارے پاس بڑے سفیشینٹ گراؤنڈ آ رہے ہیں کہ ہم اس چیز کو اس سے پہلے کہ اس طرح کا کوئی واقعہ کیا جائے ہم اس کو یونائٹڈ نیشن کی حد تک جا کے ان کا دروازہ ناک کریں اور ان کو بتائیں کہ یہ چیزیں غلط ہو رہی ہیں اور یہ آپ کی اپنی ریزولوشن کی نفی ہو رہی ہے اور پھر UN چارٹر کے جو بیسک شک ہے جو بیسک آرٹیکل ہے رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کا اس کی نفی ہو رہی ہے. تو وقت آ گیا ہے کہ ہم اس چیز پہ بہت سیریسلی کام کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کشمیر پاکستان کی سیکورٹی ہے. کشمیر اور پاکستان جو ہیں وہ ایک ہیں دو الگ الگ لوگ بھی نہیں ہیں دو الگ الگ خطے بھی نہیں ہیں. اس کا ضروری یہ ہے کہ پاکستان کو بائی لیٹرل لیول پہ بھی جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے جو ممالک ہے ہمارے 200 کے قریب جو ممالک ہے 193 تو ان کو نیگوسیشن کے تھرو ہم ان کو پرسو کریں اور ان کو ہندوستان کا ایکچوئل چہرہ بھی دکھائیں اور ہندوستان کی جو آگے آنے والے وقت میں لانگ ٹرم اسٹریٹجی ہے تو اس کو بھی ہم ایکسپوز کریں. پھر اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت ہندوستان ایک اور محاذ پہ کام کر رہا ہے جو مقبوضہ کشمیر سے ریلیٹڈ ہے. ظاہر ہے اس کو آپ یہ کہتے ہیں کہ انٹرٹوائنڈ ہے اور وہ ہے واٹر ایشوز. واٹر کے حوالے سے بھی میں آپ سے گزارش یہ کروں کہ وہاں پہ بھی ہندوستان کوشش کر رہا ہے کہ انڈس واٹر ٹریٹی کو ایبروگیٹ کرے اور اپنی مناپلی پانی پہ بھی پوری قائم کرے. یعنی پاکستان کو نیچے جو ڈاؤن ایز اے لوئر رائپیرین پاکستان کی پانی کی جو فلو ہے اس کو بھی کنٹرول کرے یا ختم کرے. تو یہ چیزیں ہماری طرف سے ضروری ہے کہ ریئیکشن آنا چاہیے اس سے پہلے کہ یہ کام بہت لیٹ ہو جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ ہم نے پروگرام کے آغاز میں یہ بتایا کہ جو ہے وہ غیر کشمیری جو ہیں ان کو کشمیر میں بسایا جا رہا ہے اور کشمیریوں کو معصوم کشمیریوں کو اور ان کی قیادت کو حریت قیادت کو جو ہے وہ گرفتار کر کے نہ صرف جو ہے وہ قید و بند کی صحبتیں ان سے وہ برداشت کر رہے ہیں بلکہ ان کو اب جو ہے وہ ہندوستان میں مختلف جگہوں پر جو ہے وہ بدنام زمانہ جیلوں میں جو ہے وہ قید کیا جا رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جیسے یاسین ملک ہیں آسیہ اندرابی ہیں شبیر شاہ ہیں دیگر قیادت ہے ان سب کو جو ہے وہ پابند سلاسل کیا گیا ہے. اس سے پہلے اشرف صحرائی علی شاہ گیلانی اور دیگر جو ہیں وہ جام شہادت نوش کر چکے. تو کیا ایسا کوئی پلان منصوبہ بھی ہے کہ جس طرح ڈیموگرافک چینجز اور یہ کی جا رہی ہیں ساتھ ہی ہندوستان جو ہے وہ ان کو کشمیریوں کو ان کی حقیقی حریت قیادت سے جو ہے وہ محروم کرنے کا جو ہے مضمون منصوبہ رکھتا؟ دیکھیں منصوبہ تو اسی طرح کا ہے کیونکہ یہ جن رہنماؤں کا آپ نے نام لیا یاسین ملک صاحب ہیں آسیہ اندراوی صاحبہ ہیں اور بے شمار بہت ہمارے پرومیننٹ قسم کے جو حریت کانفرنس کے لوگ ہیں یا کشمیری ریزسٹنس موومنٹ کے لوگ ہیں جی تو ان کے لیے مختلف اسٹریٹجیز ہیں. ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ہماری اگر بات مانتے ہیں تو ہم آپ کو مقبوضہ کشمیر کی حد تک مختلف عہدے دے سکتے ہیں. آپ کو سیاسی طور پہ ہم وہاں کا وزیر اعلیٰ بنا سکتے ہیں ہم آپ کو قیادت دے سکتے ہیں آپ اگر ہماری بات مانتے ہیں. لیکن جو متبادل آپ نے کہا کہ لیڈرشپ تیار کر رہے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ
حریت کانفرنس، آل پارٹیز حریت کانفرنس کا جو ایک ایلیمنٹ ہے جس کو حریت والے خود نامینیٹ کرتے ہیں، تو اس کو چیلنج کرنے کے لیے مقبوضہ کشمیر کے عوام میں سے کوئی نہیں نکلتا. حالانکہ ہندوستان کوشش کرتا ہے کہ نوجوانوں کو یا بے شمار ایسے گروپوں کو آرگنائز کرے کہ ان کو کاؤنٹر بھی کریں اور ان کی ریپلیسمنٹ آئیں، لیکن وہ لوگ یہ ایکسیپٹ نہیں کرتے کیونکہ وہ مانتے ہیں کہ حریت کانفرنس کے جو لیڈر ہیں ان کی اپنی ایک افادیت ہے، ان کی اپنی ایک اہمیت ہے، ان کی اپنی کنٹریبیوشن ہے، اور وہ اپنی سیکریفائسز سے یہاں تک پہنچے ہیں. پھر یہ جو لیڈر خود اس وقت جیلوں میں بند ہیں، قید و بند کی صحبتیں کافی سالوں سے بلکہ دہائیوں سے سہ رہے ہیں، مسرت عالم بٹ صاحب ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ہندوستان کی کسی صورت میں بھی آپ یہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ شبیر شاہ صاحب کے ساتھ یا جو مسرت عالم بٹ صاحب یا آسیہ اندرابی کے ساتھ جو ظلم و ستم ہوا، یا ملک صاحب کے ساتھ ہوا، یا پھر جو باقی جو لیڈر ہیں، تو وہ ان کو یہ کنونس کرتے ہیں، فورس کرتے ہیں کہ آپ ہماری بات مانیں. اب جیلوں میں رہنے کے باوجود، تنگیوں میں رہنے کے باوجود وہ کہتے ہیں نہیں، ہمیں کشمیر کی آزادی چاہیے، ہندوستان سے ہم ہر صورت میں کشمیر کی آزادی چاہتے ہیں، اور ہمارا جو موٹیو ہے وہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن ہے. اب ظاہر ہے یہ چیزیں جب نہیں ہو رہی ہیں تو پھر ان کو جیلوں سے بھی رہا نہیں کیا جا رہا ہے، اور نوجوان قیادت جو ہے ان کو پھر مختلف علاقوں میں شفٹ کیا جا رہا ہے، مختلف جیلوں میں، ہندوستان کی جیلوں میں، یعنی کشمیر کی جیلوں سے نکال کے ان کو ہندوستان کی جیلوں میں، جہاں بالکل ہی ان کے رشتہ دار بھی ان سے نہیں مل سکیں گے، یعنی ان کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہوگی ہمیں. تو یہ چیزیں تو کی جا رہی ہیں، اور یہ اس ہندوستان کی آکوپیشن فورسز کی ایک اسٹریٹجی ہے، اور اس اسٹریٹجی پہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا تیزی سے عمل درآمد کر سکیں تو وہ کر رہے ہیں، کیونکہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ جو ریزسٹنس گروپ ہیں، جو ریزسٹ کرنے والے گروپ ہیں، ان گروپوں سے کسی نہ کسی صورت میں نکل کے تو ڈائریکٹلی عوام کے ساتھ رابطہ کیا جائے، اور عوام کے ساتھ رابطہ کر کے ایک تاثر یہ دیا جائے کہ ہم نے مقبوضہ کشمیر کے عوام کو اپنا لیا ہے، اور یہ حریت کانفرنس کے جو لوگ ہیں یہ تو بڑے تھوڑے سے ہیں اور ان کو اگنور بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن ابھی تک ہندوستان کو اس سلسلے میں کوئی کامیابی نہیں ہوئی ہے. جب کامیابی نہیں ہوئی ہے تو یقیناً وہ اپنا جو نیگیٹو ایک ہتھکنڈا ہے یا نیگیٹو اسٹریٹجی ہے اس میں کامیاب نہیں ہو سکے، لیکن ہو بھی نہیں سکیں گے. میں اس میں یہ بتاؤں کہ مقبوضہ کشمیر کے جو عوام ہیں، جو اس وقت نوجوان بچے جو اس وقت لڑائی میں لگے ہوئے ہیں ہندوستان کے خلاف، تو وہ لوگ اپنے ڈٹرمینیشن میں بڑے اسٹرانگ ہیں، یعنی وہ کسی صورت میں بھی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ کشمیری تقریباً 1.5 لاکھ کشمیریوں کے جو خون کو وہ رائے گاہ جانے دیں. اسی طرح جو ہمارے مقبوضہ کشمیر میں 15 سے 20 ہزار جو گینگ ریپس اور ریپس ہوئے ہیں، آئسولیٹڈ ریپس ہوئے ہیں، تو کسی صورت میں بھی وہ لوگ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور اس میں جو بچے ہیں، نوجوان بچے ہیں خاص کر کے، ان کا موٹیو بڑا کلیئر ہے. وہ کہتے ہیں جب تک ہمیں رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن نہیں ملے گا، ہندوستان کی غلامی سے چھٹکارا نہیں ملے گا، ہم نے نہ تو ہندوستان کے کنسٹیٹیوشن میں رہنا ہے، اور نہ ہندوستان کے بنائے ہوئے قوانین یا پھر طریقہ کار میں رہنا ہے. ہم ہندوستانی نہیں ہیں، ہم ہندوستان سے الگ ہیں، ہم کشمیری ہیں، اور ہمارا فیوچر جو ہے وہ ہم نے پہلے سے ڈٹرمن کیا ہوا ہے. وہ 19 جولائی 1947 میں کشمیریوں نے اپنا جو ہلاک کر دیا تھا، اسی ہلاک کے ساتھ کشمیری کاربند ہیں، اور آج بھی اسی کے لیے اپنی جانیں آفرین کے سپرد کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب، آج 10 اپریل ہے، اور آج سے 20 سال قبل جو ہے سری نگر کے لال چوک میں 125 سے زائد جو کشمیری ہیں ان کو شہید کیا گیا. تقریباً 60 کشمیری ایسے تھے جن کو زندہ جلا دیا گیا، اور قابض بھارتی فورسز نے لال چوک کو واقعی لال کر دیا. اور ایسا یعنی شہداء جو ہیں وہ ان کو آج بھی ہم یاد کر رہے ہیں. ایسی ہی صورتحال اس وقت جو ہے وہ ہندوستان کے اندر ہے، جہاں مسلمانوں کا جینا جو ہے وہ دوبھر ہو چکا ہے. ہریانہ میں گزشتہ رات جو ہے وہ انتہا پسند ہندوؤں نے ایک مسجد پہ حملہ کیا، اور تقریباً درجنوں سے زائد لوگ جو ہیں ان کو زخمی کر دیا. نماز کا وقت تھا، عشاء کی نماز ہو رہی تھی. تو یہ ساری صورتحال آپ نہیں سمجھتے کہ ہندوستان اس وقت ٹک ٹک کرتا ہوا ایک بم ہے جو کسی بھی وقت جو ہے وہ پھٹ سکتا ہے؟ انتہا پسندی کی صورت، دہشت گردی کی صورت، عدم استحکام کی صورت، اور شکست و ریخ کی صورت، ہندوستان کے ٹوٹنے کی صورت. بالکل ہے. لال چوک کا آپ نے ذکر کیا. لال چوک کو ریپیٹڈلی میں آپ کو بتاؤں کہ لال کیا گیا، اور 10 اپریل تو یقیناً بہت ہی یادگار دن ہے. جہاں پاکستان میں کنسٹیٹیوشن کا دن ہے تو وہاں مقبوضہ کشمیر میں ظلم و ستم کی انتہا کر دی گئی تھی جی، اور اسی کی کنٹینیوٹی چل رہی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ وہ پہلگام کا علاقہ تھا، وہاں وہ میں آپ کو بتاؤں کہ مقبوضہ کشمیر کے خاص کر کے وادی کے وہ علاقے
جہاں پہ یا تو گینگ ریپ کیے گئے یا پھر لوگوں کا قتل عام کیا گیا. تو یہ چیزیں تو یقیناً مقبوضہ کشمیر کی تاریخ میں اور کشمیریوں کی تاریخ میں ہندوستان کے حوالے سے تو سیاہ باب ہیں، لیکن کشمیریوں کے حوالے سے قربانیوں کی ایک لازوال داستان ہے یا کئی داستانیں ہیں. درست. تو وہ کشمیری آج بھی اسی صورت میں جیسے آج سے 10 سال 20 سال 30 سال پہلے یہ انہوں نے اپنے موومنٹ کا آغاز کیا، تو آج بھی اسی صورت میں ڈٹرمن ہے. ہندوستان کی حد تک یہ ہے کہ ان کے پاس چونکہ کشمیریوں کے یا مسلمانوں کے حوصلے تو توڑ سکتے نہیں ہیں، بالکل مسجدوں پہ بھی حملے کرتے ہیں، ماضیوں کو بھی شہید کرتے ہیں. لیکن کیا 1931 میں جب وہاں کے ڈوگرا حکمران نے سری نگر میں 22 مسلمانوں کو اذان کی پاداش میں قتل کر دیا تھا، شہید کر دیا تھا، اور اذان کمپلیٹ کرتے کرتے 22 کشمیری نوجوان 1931 میں 13 جولائی کو شہید ہو گئے تھے. تو کیا اس قربانی کو یا اس جذبے کو وہ روک سکے؟ نہیں روک سکے. تو آج میں آپ کو بتاؤں کہ وہ جذبہ کہیں زیادہ آگے جا چکا ہے. اب جو ہریانہ کی بھی بات آپ نے کی، تو میں آپ کو بتاؤں کہ یو پی جو ہے، یو پی اس وقت بہت بڑی ریاست ہے ہندوستان کی، اور یو پی میں مسلمان ایک بڑی تعداد میں ہیں، اور یو پی کی تاریخ میں مسلمانوں کا کردار بڑا پازیٹیو رہا. تو وہاں کے مسلمانوں کے وہاں تو ایون مسجدوں میں لوگوں کو جانے نہیں دیا جاتا، جلا دی جاتی ہیں مسجدیں، لوگوں کو مار دیا جاتا ہے. ہمارے جو ایلڈرلی لوگ ہیں، سفید داڑھیوں والے لوگ جو ہیں، ان کو فورس کیا جاتا ہے کہ وہ جے شری رام کہیں. ڈیفینیٹلی ایک مسلمان جو لا الہ الا اللہ پڑھنے والا مسلمان ہے، کس طرح جے شری رام یا اس طرح کے ان کے ہندوؤں کے نعرے لگائے، تو پھر ان کو مار بھی دیا جاتا ہے، ان کو ڈیٹینشن سینٹر میں بھی لایا جاتا ہے، اور جو ہندو گنڈے ہیں تو وہ ان کو زد و کوب بھی کرتے ہیں. اسی طرح ہماری مسلم خواتین کو بھی اسی طرح زد و کوب بھی کیا جاتا ہے، ریپ بھی کیا جاتا ہے، مار بھی دیا جاتا ہے. تو یہ ظلم و ستم جو ہے ڈیفینیٹلی ہندوستان کی اسٹیٹس تو اقلیتوں کے حوالے سے بہت ہی بری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے. لیکن اقلیتوں میں بھی میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں باقی تو دب گئے، لیکن مسلمان ایسی قوت ہیں وہاں پہ ہندوستان میں کہ جو دبنے والے نہیں ہیں. اب اس سلسلے میں یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر خاص کر کے کنسنٹریٹڈ مسلمان پاپولیشن ہے، اور وہ ہندوستان کی کانسٹیٹیوشن سے پریکٹیکلی باہر ہے، جو کہ ہندوستان نے امپوز تو کیا ہوا ہے. تو ان کی اس وقت جو اسٹریٹجی میں اوورآل آپ کو بتاؤں نا، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی ریاست میں، کسی بھی علاقے میں مسلمان 30% سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے. اور یہ مقبوضہ کشمیر میں جو ہم پیچھے بات کر رہے تھے ڈیموگرافک چینجز کے حوالے سے، اور یہ میں ان کے ایک وزیر کی بات آپ کو بتا رہا ہوں جو کہ بڑا امپورٹنٹ وزیر ہے. اس نے کہا کسی جگہ بھی مسلمان 30% سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اور اس کے لیے وہ اسٹریٹجی جو آپ نے پیچھے ذکر کیا اسرائیل کے حوالے سے، یہ پھر ماضی میں اگر ہم دیکھیں تو زارس رشیا یا پھر جو اسٹالن تھا، سوویت یونین کا جو صدر تھا، تو اس کی اسٹریٹجی تھی کہ ڈسپلیس کر رہا، یعنی جو ایک جگہ کی پرماننٹ پاپولیشن ہے اس کی ڈیموگرافی کو چینج کرنے کے لیے اس کی لوکل پاپولیشن کو ڈسپلیس کیا جائے. یہ جو ہمارے سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہے، 5 سینٹرل ایشین اسٹیٹس، اس کی آبادی کو اسی طرح ڈسپلیس کیا گیا تھا. تو اسی طرح مقبوضہ کشمیر میں آج جو ایک کھیل کھیلا جا رہا ہے، تو پاپولیشن کو ڈسپلیس کیا جا رہا ہے. اور یہ کام مقبوضہ کشمیر میں جہاں ہو رہا ہے، تو وہاں میں آپ کو بتاؤں کہ باقی ہندوستان کی ریاستوں میں بھی ہو رہے ہیں. تو جہاں تو آئسولیٹڈ لوگ ہیں وہاں تو ان کو بڑا آسان ہے ان کو مسلمانوں کو زد و کوب کرنا یا مارنا. لیکن جہاں مسلمان پاپولیشن زیادہ ہے، تو وہاں ہندوستان میں بھی ایون یعنی مقبوضہ کشمیر سے ہٹ کے ہندوستان میں بھی مسلمانوں کو کوشش کی جا رہی ہے کہ مختلف علاقوں میں وہ سیگمنٹس میں تقسیم کر دیں، دور دور کر دیں، تاکہ اکٹھے ہو کے یہ کسی ایک یکجا قسم کی قیادت کی صورت میں سامنے نہ آئے ہندوستان میں. اور یہ یقیناً ہو رہا ہے. لیکن یہ یاد رکھیں، یہ اسٹریٹجی تو ہندوستان کی ہے کہ مسلمانوں کو کس حد تک دبا کے رکھا جائے. لیکن دوسری اسٹریٹجی اللہ تعالیٰ کی ہے کہ وہ کس حساب سے اس سارے مسلمانوں کو وہ ہمت دیے ہوئے ہے، ڈٹرمنیشن دیے ہوئے ہے کہ وہ ہندوستان کی ایک اتنی بڑی فوج، یعنی 1 ملین فوج، 10 لاکھ فوج کے آگے تھوڑی سی پاپولیشن جو ہے تو وہ ڈٹ کے کھڑی ہو گئی ہے. اور یہ جو فوج ہے اس کو ایبسلیوٹ پاور حاصل ہے، یعنی یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں کا مقابلہ، کشمیریوں کا مقابلہ کس ظالم اور جارح فورس سے ہے، اور کس ہمت اور دلیری کے ساتھ یہ مقبوضہ کشمیر کے جو عوام ہیں، نوجوان ہیں، ان کا مقابلہ کیے جا رہے ہیں. بالکل درست. بہت شکریہ ڈاکٹر محمد خان صاحب. آپ نے ریڈیو آزاد کشمیر تراڑکھل اور ریڈیو پاکستان اسلام آباد کو وقت دیا. ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر محمد خان، ماہر بین الاقوامی امور، اور تفصیلی گفتگو کر رہے تھے اس وقت جو ہندوستان کے زیر قبضہ مقبوضہ جموں کشمیر کی صورتحال ہے، اور خاص طور پہ اس وقت ہندوستان کے اندر جو اقلیتوں خصوصاً مسلمانوں، دلت، سکھوں اور عیسائیوں کی صورتحال ہے. اور اس تمام صورتحال میں یقینی طور پر جو ہے وہ کشمیری بھائی بہن جو ہیں ان کی جدوجہد لازوال ہے، اور پوری
پاکستانی قوم ہمیشہ سے کشمیریوں کے سنگ ہے، کشمیریوں کے ساتھ ہے اور ہمیشہ ساتھ دیتی رہے گی، اور یقیناً کشمیر کی حقیقی تحریک آزادی کشمیر کی کامیابی تک اور اس وقت تک جب تک ان کو اپنا بنیادی حق خود ارادیت نہیں مل جاتا، کشمیر بھارت کے چنگل سے آزاد نہیں ہو جاتا، اس وقت تک یہ جدوجہد جو ہے وہ جاری رہے گی۔ یہاں ایک مختصر سا وقفہ اور پھر واقعہ ساتھ ہیں۔ رنگ للاری والا کچا رنگ للاری والا چڑھ ڈالے دارے دا عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھیا پھر نالے دا عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھیا پھر نالے دا کچے پانڈے نیوں لگانا کچے پانڈے نیوں لگانا کی تیری دانائی نیوں لگا اس کاریگر نال جس شکل بنائی نیوں لگا اس کاریگر نال جس شکل بنائی عدل کریں تاں تھر تھر کمبن اچیاں شان والے فضل کریں تاں بخشے جاون میں جے منہ کالے نیکاں دے سنگ نیکی کریے نیکاں دے سنگ نیکی کریے نسلاں نہیں بھلاندے بریاں دے سنگ نیکی کریے الٹا ذوف پچان دے بریاں دے سنگ نیکی کریے الٹا ذوف پچان دے مان نہ کریے روپ کنے دا وارث کون حسن دا صدا نہ رہسن شاخاں ہریاں صدا نہ پھل چمندا اچا نام رکھایا جس نے اچا نام رکھایا جس نے چولہے دے وچ سڑیا نیواں ہو کے لنگ محمد لنگ جاویں گاڑیا نیواں ہو کے لنگ محمد لنگ جاویں گاڑیا
کے لب دائب کسے دا کرنا اپنا آپ سنبھال محمد جو کرنا سو کرنا اپنا آپ سنبھال محمد جو کرنا سو کرنا ایک گناہ میرا ماں پہ دیکھن ایک گناہ میرا ماں پہ دیکھن دیون دیس نکالا لکھ گناہ میرا اللہ دیکھے پردے پاون والا لکھ گناہ میرا اللہ دیکھے پردے پاون والا ہو پردے پاون والا. آزاد کشمیر تراڑکھل شارٹ ویو 7265 کلو ہرٹز اور ریڈیو پاکستان اسلام آباد میڈیم ویو 585 کلو ہرٹز سے کشمیر منظرنامہ اپنے اختتام کو پہنچا. فیصل رضا خان اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. انعام سمرو پروڈیوسر ان کو بھی اجازت دیجیے.